بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وصلاة أما بعد عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. معزز حاضرین، یہ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی ایک علامت ذکر کی ہے کہ مومن کامل وہ ہو سکتا ہے فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، جو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیل صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا طبخت مرقا، جب تم سالن پکاؤ، فاکثر ماءہ، تو تم اس شوربے میں پانی بڑھا کر اضافہ کر دو، ثم انظر اہل البیت من جیرانک، پھر اپنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو دیکھو، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ، اور انہیں اچھائی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ سالن کا کچھ حصہ ان تک بھی پہنچا دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورث، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ پڑوسی کو میری میراث میں حقدار نہ قرار دے. معزز حاضرین، ان تینوں حدیثوں کے پیش نظر ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے. خاص طور پر آج ملک کی حالات ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایک وبائی مرض کرونا وائرس کی وجہ سے حکومتی سطح پر لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اور ملک میں چلت پھرت اور کام کاج کو بند کیا گیا ہے. اس لیے وہ غربا اور وہ لوگ جو روز کماتے تھے اور کھاتے تھے، جن کا کہنا یہ تھا جائیں گے کام کو تو کھائیں گے شام کو، نہیں جائیں گے کام کو تو کیا کھائیں گے شام کو، اس لیے ایسے غریب و محتاجوں کا ہم خیال کریں اور اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ کہیں کوئی پڑوسی تمہارا بھوکا تو نہ سو رہا ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع، مومن کامل وہ نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے، وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ، اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا سو رہا ہو. اس لیے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے. فقہا نے پڑوسی کی 3 قسمیں بیان فرمائی. ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق ہے. وہ پڑوسی جن کے 3 حقوق ہے وہ پڑوسی ہے جو پہلے نمبر پر مسلمان ہے، دوسرے نمبر پر وہ آپ کا رشتہ دار ہے، تیسرے نمبر پر وہ آپ کا پڑوسی ہے. تو رشتہ دار ہونے اور مسلمان ہونے اور پڑوسی ہونے، ان تینوں صورتوں کی وجہ سے اس کے 3 حق بن جاتے ہیں. اور دوسرا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے اور آپ کا پڑوسی ہے لیکن آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. اور تیسری قسم کا پڑوسی وہ ہے جو نہ مسلمان ہے اور جو نہ آپ کا رشتہ دار ہے بلکہ وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے.
تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا للجار حق، اس پڑوسی کا بھی ایک حق ہے اور اسے بھی اپنے کھانے پینے میں اور ضرورت کی چیزوں میں اسے بھی شریک کرنا چاہیے۔ اس لیے ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہیں ہمارا پڑوسی بھوکا نہ سو رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔